ترانہ ملی۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالارے کا رواں ہے میرے حجاز اپنا، سالارے کا رواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یعنی کہ چین، عرب اور ہندوستان یہ سب ہمارے ملک ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی تعلیم یہ ہے کہ تمام مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں ایک مستقل قوم ہیں، کیونکہ ان کی قومیت کی بنیاد وطن پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید پر ہے۔ اس لیے کوئی خاص ملک ہمارا وطن نہیں ہے بلکہ ساری دنیا ہی ہمارا وطن ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یعنی کہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور ایک امانت کی طرح محفوظ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لہذا اس حوالے سے ہم بھی دائمی ہوئے، اور اس طرح سے دنیا سے ہمارے آثار و نشانات مٹانا آسان نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے ہیں پاسباں وہ پاسباں ہمارا۔ یعنی جن دنوں میں کفر و الحاد پھیلا ہوا تھا اور ہر سمت بت خانے ہی بت خانے نظر آتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ ہم اس کے محافظ ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب تک کعبہ موجود ہے تب تک مسلمان بھی موجود رہیں گے، اور جب تک مسلمان زندہ ہیں تب تک کعبہ بھی برقرار رہے گا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ خانہ کعبہ ملت اسلامیہ میں نظم و ضبط اور وحدت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ مرکزیت نہ رہے تو یہ ملت بھی پارا پارا ہو جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں۔
خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ یعنی مسلمانوں نے اپنے دین کی عظمت قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ جہاد کیا۔ ہم اپنی زندگی کے آغاز سے ہی خنجروں اور تلواروں یعنی آلات جنگ سے مانوس ہو جاتے ہیں اور انہی کے سائے میں جوانی کے مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھلا ہمیں کون ڈرا سکے گا؟ چنانچہ ہمارا قومی نشان بھی ہلال یعنی چاند ہے جو تلوار سے مشابہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ یعنی کہ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے اور اسلام کا آغاز اسی خطے سے ہوا، لیکن ہماری اذانیں عرب سے بہت دور یورپ کی وادیوں میں بھی گونجتی رہیں۔ ہم نے مغرب میں مراکش اور اندلس تک فتوحات کی ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب ہم ممالک کی تسخیر کو نکلے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سیلاب کو روک نہ سکی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یعنی کہ اے آسمان، مسلمان باطل سے مروب نہیں ہو سکتے۔ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ باطل بار بار ہمارے مقابلے میں آ چکا ہے لیکن ہمیں مغلوب نہیں کر سکا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ یعنی کہ اے اندلس کے باغ، کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب ہم نے تیری خاخوں میں آپ نے آشیانے بنا رکھے تھے؟ یعنی جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے موج دجلہ، تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ یعنی کہ اے دریائے دجلہ کی موج، تو بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے بغداد میں عظیم الشان حکومتیں قائم کی اور دنیا کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اے عرض پاک، تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ یعنی کہ اے حجاز کی مقدس سرزمین، ہم نے تیری عزت قائم رکھنے کے لیے اپنا خون پانی کی طرح بہایا ہے۔ حجاز کا وہ ذرہ ذرہ اس صداقت پر گواہی دے سکتا ہے کہ حرمین کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ نیکسٹ فرماتے ہیں کہ سالارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ یعنی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا اور پیشوا ہیں۔ یعنی ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی نام عملاً اسم اعظم کی طرح ہے جو ہمارے بے چین اور مضطرب دلوں کو سکون و اطمینان سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ یعنی اقبال کا یہ ترانہ مسلمانوں کے قافلے کے لیے گھنٹی کی آواز کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سربلندی اور برتری کے حصول کا ایک پیغام ہے۔ گھنٹی بج رہی ہے تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا قافلہ اب پھر اپنی منزل کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔